لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں سورہ 3 تا سورہ ناس کل 20 سورتوں کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ناظرین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین، سورہ 3 مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ 3 رکھ دیا گیا۔ اس میں 3 امور بیان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نمبر 1، نوع انسانی کی تکریم۔ اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی و روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی۔ نمبر 2، جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرے پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے۔ البتہ ایمان و عمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ 3 مکمل ہوئی، اب اگلی سورت سورۃ العلق کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورہ علق مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون کے لوتھڑے سے۔ خون کی پھٹکی یا خون کے لوتھڑے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ علق رکھا گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی سورتیں آئی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت۔ اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ نمبر 2، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود۔ نمبر 3، اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ ناظرین کرام، سورہ علق مکمل ہوئی، اب اگلی سورت سورۃ القدر کا ذکر ہوگا۔ سورہ قدر مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اور آیت نمبر 3 میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پس اسی قدر کی رات کی نسبت سے اس سورت کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین کرام، سورۃ القدر مکمل ہوئی، اب اگلی سورت سورۃ البینہ کا ذکر ہوگا۔
سورہ بینہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 کے آخر میں ہے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ بینہ کھلی یعنی واضح دلیل۔ اسی واضح اور کھلی دلیل کی نسبت سے سورت کو بھی سورہ بینہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے، کسی جنگل اور خلوت خانہ میں نہیں، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبا بھی نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا۔ نمبر 2، یہ سورہ دین و ایمان کی بنیادی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی۔ نمبر 3، یہ سورت اشقیاء اور سعداء یعنی کافروں اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ بینہ مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الزلزال ہے۔ سورہ زلزال مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے جب زمین بھونچال یعنی زلزلہ سے ہلا دی جائے گی۔ اسی زلزلے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ زلزال رکھ دیا گیا۔ مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی سورتوں جیسے ہیں۔ یہ سورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس میں اس زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ نمبر 2، لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا، بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید، اور ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ ناظرین کرام، سورہ زلزال مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ العادیات ہے۔ سورہ عادیات مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قسم ہے ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ دوڑنے والے گھوڑوں کی نسبت سے اس سورت کو عادیات کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کونتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری تلاش کرتا ہے، اور دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ نمبر 3، انسان کو ان اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا ہے کہ جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں آشکارا کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ عادیات مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ القاریہ ہے۔ سورہ قاریہ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے القاریعۃ، کھڑکھڑانے والی۔ اسی کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ القاریہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔
جو انسان کو حیران اور ششدر کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کے حسنات زیادہ ہوں گے اور کسی کے سیئات، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعلق ہوگا۔ ناظرین کرام، سورۃ القاریہ مکمل ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں اگلی سورت، سورۃ التکاثر کی طرف۔ سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے الہاکم التکاثر، لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ تکاثر بمعنی کثرت، پس اسی کثرت کی وجہ سے اس سورت کو سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اس سورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن، صحت، فراغت، اکل و شرب، مسکن، علم اور دولت جیسی نعمتوں کو کہاں استعمال کرو گے۔ ناظرین کرام، سورہ تکاثر مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ العصر ہے۔ سورہ عصر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، پس اسی زمانے کی نسبت سے اس سورت کو بھی سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر سی سورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس سورت میں تدبر کر لیں تو یہ سورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہوں۔ البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین۔ ناظرین کرام، سورہ عصر مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الہمزہ ہے۔ سورہ ہمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ اسی عیب نکالنے والے کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری ہے پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کی حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسری بیماری ہے حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ بقول حضرت میاں نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ سورت کے اختتام پر ان اشقیاء کا انجام بتلایا گیا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ ناظرین کرام، سورہ ہمزہ مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الفیل کا ذکر ہوگا۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ انہی ہاتھی والوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ جب صنعاء کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے
اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ عنقریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفیل مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ القریش ہے۔ سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے لِإِيلَافِ قریش۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب اس سورت میں قبیلہ قریش پر اللہ نے اپنے احسانات جتائے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ اس سورت میں اللہ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ قریش بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ القریش مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الماعون کا ذکر ہوگا۔ سورہ ماعون مکی ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزوں کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ماعون رکھا گیا۔ اس سورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ نمبر 2، دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ ان کی 3 صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نماز ہی ادا نہ کی جائے، دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ ہو اور نہ خشوع و خضوع ہو۔ تیسری صفت یہ کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ ماعون مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الکوثر کا ذکر ہوگا۔ سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی۔ اسی کوثر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق، شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ نمبر 3، آپ کو یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ناظرین کرام، سورہ کوثر مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الکافرون کا ذکر ہوگا۔ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو کہ اے کافرو۔ چونکہ یہ ساری سورت کافروں کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کر لیں۔ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں۔
دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں، یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، سورۃ الکافرون مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ النصر کا ذکر ہوگا۔ سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اسی اللہ کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اس سورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح اور عظمت بیان کریں۔ ناظرین کرام، سورۃ النصر مکمل ہوئی۔ آئیے اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ اللہب، سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ چونکہ اس سورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ ناظرین کرام، سورۃ اللہب مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورۃ الاخلاص ہے۔ سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ چونکہ اس سورت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، یعنی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2 توحید الوہیت، یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نذر و قربانی، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شرک ہی تھا۔ نمبر 3 توحید ذات اور اسماء و صفات۔ توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف اور وہی سمع و بصر ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورۃ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر ہے۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورۃ الفلق ہے۔ سورہ فلق مدنی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی صبح کی نسبت سے اس سورت کو سورہ فلق کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، یعنی عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور ساحر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔ نمبر 3 پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 4 حاسد کے شر سے۔ ناظرین کرام، سورہ فلق مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورۃ الناس کا ذکر ہوگا۔ سورہ ناس مدنی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔
آیت نمبر 1 میں ہے قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہی لوگوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ یہ معوذتین میں سے دوسری سورت ہے، اور ان دونوں سورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی دو سورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی دو سورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں سورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو سورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان دو سورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی ہے، اور ان دونوں سورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 مالکیت، نمبر 3 الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ ان دو صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ ناس میں 3 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کو ضرر سے بچانا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین کرام، اب اخیر میں کچھ گزارشات ہیں کہ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ قرآن کریم کی آخری سورت سورہ ناس مکمل ہوئی۔